فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے رب کی دی گئی توفیق سے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے اپنے سامعین کی سماعتوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے سیدہ طاہرہ عباس جعفری الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم اپنے رب کریم، ائمہ طاہرین اور آپ تمام سامعین سے معافی کے طلبگار ہیں کہ دوران تفسیر دانستہ یا نادانستہ روانی میں اگر ہم سے پڑھنے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ تمام اسے درگزر کریں گے۔ آئیے اب آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ الکوثر کے مفسر ہیں محسن علی نجفی صاحب۔ جلد 9 میں کل 454 صفحات ہیں۔ جلد 9 میں 22 سورے ہیں جن کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ سورہ واقعہ جو کہ قرآن مجید کا 56 سورہ ہے، اس سورے سے ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ مرسلات جو کہ 77 سورہ ہے، اس پر جلد نمبر 9 کا اختتام ہو رہا ہے۔ آئیے مزید تفصیل سے آگاہ کریں۔ سر ورق پر بہترین کیلیگرافی سے الکوثر فی تفسیر القرآن لکھا گیا ہے۔ اگلے صفحے پر ان تمام سوروں کی تفصیل ہے جو یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56 سورہ، سورہ حدید 57 سورہ، سورہ مجادلہ 58 سورہ، سورہ حشر 59 سورہ، سورہ ممتحنہ نمبر 60، سورہ صف نمبر 61، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ منافقون سورہ نمبر 63، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، سورہ طلاق نمبر 65 سورہ ہے، سورہ تحریم نمبر ہے اس کا 66، سورہ ملک سورہ ملک 67 سورہ ہے، سورہ قلم 68 سورہ، سورہ حاقہ 69، سورہ معارج یہ نمبر ہے اس کا 70، سورہ نوح 71 سورہ، سورہ جن 72 ہے یہ سورہ، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 ہے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 ہے، سورہ قیامہ یا قیامت کہہ لیں اس کو، سورہ نمبر 75 ہے، سورہ دہر سورہ نمبر 76، اور سورہ مرسلات 77 ہے، یہ آخری سورہ ہے اس تفسیر قرآن کا۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ نام کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد 9، مفسر محسن علی نجفی صاحب، کمپوزنگ اور فارمیٹنگ خادم حسین، انتظامی امور علی حیدری، تعداد 1000، 12 اول محرم الحرام 1436 ہجری، نومبر 1410 عیسوی، کہتے ہیں ہم نومبر 2014 عیسوی، بار دویم
ربیع الاول 1437 ہجری اور جنوری 2016 عیسوی۔ طبع ہوا عاشق شاہزیب پریس لاہور سے، پیشکش جامعۃ الکوثر اسلام آباد، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ فون نمبر دیا گیا ہے 032144811214۔ ای میل ایڈریس ہے، ویب سائٹ ایڈریس ہے۔ اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایات کے متن اور حوالوں کی اصلاح اور تطبیق کتاب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر جامع الحدیث تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنس اینڈ المحدث سے کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کے اکثر اقتصابات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین مطبع امامیہ کتب خانہ لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔ تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی کراچی کمپنی اسلام آباد، معراج کمپنی غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ صفحہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر۔ قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر اور تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید اور عنایت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح اور بدن سے مرکب عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت اور ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد اور تقویٰ کے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز اور حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے لیے مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اہل تشیع و اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کے متعدد تراجم اور تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم اور تفاسیر لکھنؤ یعنی انڈیا کے مترجمین اور مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لکھنؤ کی اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے،
لہٰذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر القرآن الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد نہم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی کی غیر معمولی مسائی اور شبانہ روز محنت کا ثمرہ ہے، شب روزانہ محنت کا ثمرہ ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹس کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حسب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی اور عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز اور آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ آخری کے صفوں پر فہرست مطالب ہے، لیکن آپ تمام سامعین کی آسانی کے لیے اس فہرست کو ہم ابتدا میں بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ کو کتاب پڑھنے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ صفحہ نمبر 9 پر تعارف سورہ ہے، وقوع قیامت کی صورت میں۔ صفحہ نمبر 11 پر ہے، اس کی تکذیب ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 12 پر قیامت کے دن قسمتوں کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقین کا ذکر صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ مقربین کا ذکر اولین کی نسبت آخرین تھوڑے ہوں گے، صفحہ نمبر 15 پر۔ مقربین کی جنت کی زندگی اور نعمتوں کا ذکر صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ اصحاب یمین کی جنت میں نعمتوں کا ذکر صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ اصحاب شمال کی جہنم کی زندگی اور عذاب کا ذکر صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ اصحاب شمال کے جرائم کا ذکر کہ وہ قیامت کے منکر تھے، صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ انسان کی خلقت اور اعادۂ خلقت کے بارے میں چند ایک سوالات اور اہم نکات کا ذکر صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ ابتدائی تخلیق میں راز خلقت سمجھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، صفحہ نمبر 29۔ دیکھو زمین میں رویدگی تم نے رکھی ہے یا ہم نے، میری رازقت کا انکار کرنے والوں بتاؤ، بادل سے پانی ہم برساتے ہیں یا تم، صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ تمہاری زندگی کی اہم ترین چیز آتش تم نے پیدا کی یا ہم نے، صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ ستاروں کے مقامات کے ساتھ قسم کی عظمت صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ قرآن کی عظمت اور عصمت کا بیان صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے۔ قرآن کی تکذیب والوں کو جا کنی کے وقت حق معلوم ہوگا، صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ مقربین، اصحاب یمین اور تکذیبی عناصر میں سے ہر ایک کا جان کنی کے وقت کے احوال کا بیان صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ الحدید۔ تعارف سورہ کا ہے 43، صفحہ نمبر 43 پر۔ اللہ تعالیٰ کے اول، آخر، ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ اللہ کے مقام تدبیر، عرش اور علم کی جامعیت کا ذکر صفحہ نمبر 46 پر۔
اللہ کی طرف سے ملنے والے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، صفحہ نمبر 49 پر۔ ایمان یعنی اطاعت کی دعوت، صفحہ نمبر 50۔ اسلام کے اہم مراحل میں انفاق کی زیادہ فضیلت ہے، صفحہ نمبر 51 پر۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا تصور، صفحہ نمبر 52۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کا قیامت کے دن مقام، صفحہ نمبر 53۔ قیامت کے دن منافقین مومنوں سے روشنی طلب کریں گے، صفحہ نمبر 54۔ مومنین اور منافقین میں ایک دیوار حائل ہوگی، صفحہ نمبر 54۔ منافقین دنیا میں مومنوں کی صحبت میں رہنے کا حوالہ دے کر مدد مانگیں گے، صفحہ نمبر 56۔ مومنین منافقین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور کفار کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، صفحہ نمبر 56۔ اہل ایمان کی کثافت قلبی کا ذکر جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں، صفحہ نمبر 57۔ صدیقین اور گواہوں کی منزلت کا ذکر اور حضرت علی علیہ السلام کا مقام، صفحہ نمبر 60۔ آخرت کے متصادم دنیا کی بے وقتی کا ذکر، صفحہ نمبر 61۔ مغفرت کی طرف سبقت لے جانے کا حکم اور جنت کی وسعت کا ذکر، صفحہ نمبر 63۔ مقتدرات الہی کا ذکر، صفحہ نمبر 64۔ مقتدرات الہی پر ایمان رکھنے کے ثمرات کا ذکر، صفحہ نمبر 65۔ انبیاء کی تعلیم کے ذریعے لوگ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے اہل بن جاتے ہیں، صفحہ نمبر 67 پر۔ انبیاء علیہم السلام کے مابعوث ہونے کا ذکر اور رہبانیت کی نفی، صفحہ نمبر 69 پر۔ اہل ایمان کو تجدید ایمان کا حکم، کفلین حسنین نور علی علیہم السلام ہیں، صفحہ نمبر 71۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ مجادلہ، تعارف ہے سورہ کا، صفحہ نمبر 75 پر۔ ظہار کا حکم، صفحہ نمبر 76 پر۔ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوں گے، صفحہ نمبر 78۔ اللہ کسی مکان میں محدود نہیں، ہر جگہ موجود ہے، صفحہ نمبر 80۔ یہود اور منافقین کی اسلام کے خلاف سرگوشیوں کا ذکر، صفحہ نمبر 81۔ سرگوشی نیک مقصد کے لیے ہونی چاہیے، صفحہ نمبر 82۔ آداب محفل کا بیان اور علم کی فضیلت، صفحہ نمبر 84۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کا حکم، صفحہ نمبر 85۔ حضرت علی علیہ السلام نے صرف اس حکم پر عمل کیا، صفحہ نمبر 86۔ صدقہ دینے سے گریز کرنے والوں کی سرزنش، صفحہ نمبر 87۔ منافقین کے بعض جرائم کا ذکر، صفحہ نمبر 88۔ منافقین کا ذکر، صفحہ نمبر 89۔ اللہ اور رسولوں کے غالب آنے کا ذکر، صفحہ نمبر 90۔ مومن کے دل میں دشمن خدا کی محبت نہیں ہوتی، خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، صفحہ نمبر 92۔ سورہ حشر شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے سورہ کا، صفحہ نمبر 97 پر۔ غزوہ بنی نضر اور یہودیوں کی جلاوطنی کا ذکر، فی مال غنیمت جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے، صفحہ نمبر 102 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ مال فی کی تقسیم کے بارے میں اہم بحث، صفحہ نمبر 105۔ اللہ اور رسول کے حصے کے بارے میں موقف، صفحہ نمبر 107۔ تقسیم میں دولت پہ مرات یافتہ طبقے کی نفی، صفحہ نمبر 108۔ جاگیر فدق کی تاریخ، صفحہ نمبر 109۔ حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث پر جرا، صفحہ نمبر 113۔ مال غنیمت سے مہاجرین کے حصے کا ذکر، صفحہ نمبر 115۔ انصار کے ایثار کا ذکر، صفحہ نمبر 117۔ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے مومنین کے ایمان کے بارے میں موقف کا ذکر، صفحہ نمبر 119۔ منافقین کا یہودیوں کا ساتھ دینے کا جھوٹا وعدہ، صفحہ نمبر 121۔
منافقین کی وعدہ خلافی کی پیشی گوئی، صفحہ نمبر 122۔ تقوی اختیار کرنے اور قیامت کے لیے آمادگی کا حکم، صفحہ نمبر 124۔ قرآن کا بار امانت پہاڑوں کے لیے قابل تحمل نہیں، صفحہ نمبر 127۔ غیب اور شہود کی تعریف، صفحہ نمبر 127۔ چند ایک اسماء اللہ کا ذکر، صفحہ نمبر 129۔ اب شروع ہو رہا ہے سورہ الممتحنہ، تعارف ہے اس کا 133 پر، صفحہ نمبر 133 پر۔ حاطب بن ابی بطع کی خیانت کا ذکر کہ اس نے کفار مکہ کو اطلاع بھیجی کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، صفحہ نمبر 134 پر۔ صحابی حاطب کی سرزنش، مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ عمل۔ صحابی حاطب کی سرزنش ہے صفحہ نمبر 137 پر، اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ عمل ہے، صفحہ نمبر 138 پر۔ پرامن کافروں پر احسان کرنے سے اللہ نہیں روکتا، صفحہ نمبر ہے 142 پر۔ ان عورتوں کا حکم جو کافر شوہروں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتی ہیں، صفحہ نمبر 145 پر۔ مسلمان عورت مرتد ہونے کی صورت کا حکم، صفحہ نمبر 146۔ عورتوں سے بیعت لینے اور شرائط کا ذکر، صفحہ نمبر 147۔ سورہ صف شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے 151 صفحے پر۔ کردار و گفتار میں تضاد کا ذکر خصوصاً جنگ میں، صفحہ نمبر ہے 153۔ بہادری کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا ذکر، صفحہ نمبر 153۔ حضرت عیسیٰ کی طرف سے رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا ذکر، صفحہ نمبر 155۔ دشمنوں کی پھونکوں سے اسلام کی روشنی نہیں بجھے گی بلکہ زیادہ ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 157۔ اللہ کے ساتھ نہایت منافع بخش تجارت کا ذکر، صفحہ نمبر 158۔ انصار اللہ بننے کا حکم، صفحہ نمبر 160۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے 163 پر۔ ایک ناخواندہ قوم میں معلم انسانیت مابوس کرنے کا ذکر، 166 صفحے پر۔ یہودی اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، صفحہ نمبر 168۔ یہود اگر اللہ کے چہیتے ہیں تو موت کی تمنا کریں، صفحہ نمبر 169۔ نماز جمعہ میں اہتمام سے شرکت کرنے کا حکم، 171۔ عبادتوں میں صرف ذکر خدا کے لیے کثیراً فرمایا ہے، صفحہ نمبر 172 پر۔ اصحاب کا رسول کا خطبہ چھوڑ کر تجارت اور لہویات کی طرف جانے کا ذکر، صفحہ نمبر 173 پر۔ سورہ منافقین شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے 177۔ منافقین کی کلمہ شہادت کی تکذیب، صفحہ نمبر 178۔ منافقین کے بعض حالات کا ذکر، صفحہ نمبر 180۔ مسلمانوں کے خلاف رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی چند دھمکیوں کا ذکر، صفحہ نمبر 183۔ مال اور اولاد ذکر خدا میں رکاوٹ نہ بنے، صفحہ نمبر 184۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا رتبہ موت کے وقت معلوم ہوگا، صفحہ نمبر 184۔ سورہ تاغابن شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے سورہ کا، صفحہ نمبر 189 پر۔ کائنات کی حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صفحہ نمبر 190۔ اللہ کی طرف سے انسان کی بہتر صورت کشی، صفحہ نمبر 191۔ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کا انجام، صفحہ نمبر 192۔ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان کام ہے، صفحہ نمبر 193۔ قیامت کے دن فائدے یا خسارے کے فیصلے کا دن ہے، صفحہ نمبر 194۔ جو بھی حادثہ پیش آتا ہے وہ اللہ کے وضع کردہ نظام تکوینی کے اذن کے تحت ہوتا ہے، صفحہ نمبر 196۔ اولاد و ازواج میں تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، آگاہ رہو، صفحہ نمبر 198۔ اموال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، صفحہ نمبر 199۔ ہر ممکن تقوی
اختیار کرنے اور بخل سے بچنے کا حکم 199۔ سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے۔ تعارف ہے سورہ کا صفحہ نمبر 203 پر۔ احکام اور شرائط اطلاق صفحہ نمبر 204۔ طلاق کے موقع پر 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہے صفحہ نمبر 207۔ تقوی سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں صفحہ نمبر 208۔ مختلف عدتوں کا ذکر صفحہ نمبر 210۔ مطلقہ عورت کو عدت کے دنوں میں ملنے والے حقوق کا ذکر، حاملہ ہونے، بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں احکام کا ذکر صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ خرچ فراہم کرنا گنجائش کے مطابق واجب ہے صفحہ نمبر 213۔ زمین آسمانوں کی مثل کی تشریح صفحہ نمبر 216۔ سورہ تحریم تعارف ہے سورہ کا 221۔ بعض ازواج کی ناپسندی کی وجہ سے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ترک کرنے کی قسم کھائی صفحہ نمبر 222 یعنی 222۔ قسم کھولنے کا حکم صفحہ نمبر 223۔ حفصہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کیا صفحہ نمبر 225۔ حفصہ اور عائشہ کے دلوں کی حالت کا ذکر صفحہ نمبر 226۔ دونوں ازواج کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مہم کا ذکر صفحہ نمبر 227۔ صالح المومنین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں صفحہ نمبر 228۔ ازواج کو طلاق دے کر ان سے بہتر ازواج کی دھمکی صفحہ نمبر 229 یعنی 229۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش سے بچاؤ صفحہ نمبر 230۔ خالص توبہ اور اس کے اثرات کا ذکر صفحہ نمبر 231۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مثال ہیں کافروں کی، اور فرعون کی عورت مثال ہے مومنوں کی صفحہ نمبر 233۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا عفت اور پاک دامنی کی مثال ہیں صفحہ نمبر 234۔ 234۔ سورہ ملک شروع ہو رہی ہے۔ تعارف ہے اس کا صفحہ نمبر 239۔ کائنات اور موت اور حیات اللہ کی بادشاہی ہے صفحہ نمبر 240۔ غرض تخلیق احسن عمل ہے صفحہ نمبر 240۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی خلل نہ نکال سکو گے صفحہ نمبر 241۔ ستارے آسمان اول میں ہیں اور شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بھی صفحہ نمبر 242۔ کافروں کے لیے عذاب جہنم کا ذکر 243۔ اہل جہنم سے دروغوں کا سوال و جواب صفحہ نمبر 244۔ خالق اپنی مخلوق کے رازوں سے ناواقف نہیں ہو سکتا صفحہ نمبر 246۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے رام اور مسخر بنایا ہے صفحہ نمبر 247۔ کیا انسان کو اس بات کا خوف لاحق نہیں ہے کہ یہ رام اور مسخر زمین قدرت خدا سے تہو بالا ہو جائے صفحہ نمبر 249۔ پرندوں کا پرواز کرنا اللہ کی تدبیر کی نشانی ہے صفحہ نمبر 450۔ جس ذات نے تمام سماعت، بصارت اور عقل دی، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ قیامت صفحہ نمبر 451۔ ہم پھر بیان کر رہے ہیں کچھ پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے صفحے نمبر غلط لکھے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ پرندوں کا پرواز کرنا اللہ کی تدبیر کی نشانی ہے صفحہ نمبر 250۔ جس ذات نے تمہیں سماعت، بصارت اور عقل دی، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ صفحہ نمبر 251۔ قیامت کب برپا ہوگی؟ صرف اللہ کے علم میں ہے صفحہ نمبر 252۔ قیامت آنے پر کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور احادیث میں یہ آیت علی علیہ السلام کے فضائل دیکھ کے کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے صفحہ نمبر ہے 253۔
کافروں کو ہر حالت میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 254، اللہ ہی زیر زمین پانی کو ذخیرہ کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 255، سورہ والقلم القلم شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے سورہ کا۔ صفحہ نمبر 259 پر انسانی تہذیب و تمدن میں قلم کا کردار۔ صفحہ نمبر 260 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ صفحہ نمبر 261 لوگوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون مجنون ہیں۔ صفحہ نمبر 262 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کن لوگوں کی بات نہیں سننا چاہیے۔ صفحہ نمبر 263 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کن لوگوں کی بات نہیں سننا ہے۔ صفحہ نمبر 263 باغ کے مالکوں کا قصہ۔ صفحہ نمبر 267 مشرکین کے اس عقیدے کی رد کہ اگر قیامت ہوئی تو وہ بھی وہاں ہم مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ صفحہ نمبر 271 کشف ساق پنڈلی کھولنے کی غلط تفسیر کی رد۔ صفحہ نمبر 273 منکرین کے پاس انکار کے لیے کوئی عذر نہیں۔ صفحہ نمبر 275 یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری نہ کرنے کی نصیحت۔ صفحہ نمبر 276 سورہ الحاقہ تعارف ہے سورہ کا۔ صفحہ نمبر 281 پر قیامت کی حتمی وقوع پذیری کا ذکر۔ صفحہ نمبر 282 پر وما ادراکا کی تشریح۔ صفحہ نمبر 282 پر قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر۔ صفحہ نمبر 283 پر کشتی نوح کا تذکرہ۔ صفحہ نمبر 285 پر اذن واعیہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کا ذکر۔ صفحہ نمبر ہے 285 سور پھونکنے اور نظام عالم کی تباہی کا ذکر۔ صفحہ نمبر 286 عرش الہی اٹھانے والوں کا ذکر۔ 287 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ذکر۔ 288 اپنے نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہونے والوں کا ذکر۔ 289 نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آنے والوں کا ذکر۔ 289 نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں آنے والوں کا حشر۔ 290 اہل جہنم کے طعام کا ذکر۔ 293 مشاہداتی و غیر مشاہداتی دنیا کی قسم کہ یہ شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے۔ 294 کوئی نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر اللہ کی طرف نسبت دے تو اللہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ صفحہ نمبر ہے 296 پر اس کی تفصیل سورہ معارج۔ تعارف سورہ صفحہ نمبر 301 پر ہے۔ واقع غدیر میں عذاب مانگنے والے پر عذاب کا ذکر۔ صفحہ نمبر 302 چند اعتراضات کے جوابات۔ صفحہ نمبر 303 قیامت کی منزلوں کا ذکر۔ صفحہ نمبر 304 قیامت کے دن مجرموں کی بری حالت کا ذکر کہ اپنے قریبی لوگوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے۔ صفحہ نمبر 306 انسان بے حوصلہ خلق ہوا ہے سوائے نماز گزاروں کے۔ صفحہ نمبر 308 نمازی کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 309 سائل اور محروم پر مال خرچ کرنے والے بھی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ صفحہ نمبر 310 روز جزا پر ایمان عذاب کا خوف بھی انسانی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ صفحہ نمبر 311 مضبوط شخصیت کے مالک درجہ ذیل ہیں: جنسی بے روی سے پرہیز کرنے والے۔ صفحہ نمبر 312 امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والے۔ صفحہ نمبر 312 گواہی پر قائم رہنے والے۔ صفحہ نمبر 313 اپنی نماز کی محافظت کرنے والے۔ 313 صفحہ نمبر پر ہے۔ رسول اللہ کا استعاذہ کرنے والے کے انجام کا ذکر صفحہ نمبر 315 پر موجود ہے۔ شروع ہو رہی ہے سورہ نوح، تعارف ہے سورہ کا، صفحہ نمبر 321 پر۔ حضرت کی رسالت کے اہم نکات صفحہ نمبر 322 پر۔ دعوت نوح پر عمل کرنے کی صورت میں بہترین
بہتر نتائج کا ذکر صفحہ نمبر 322 پر، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل اور ہمہ پہلو دعوت کا ذکر صفحہ نمبر 324 پر، 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے صفحہ نمبر 326، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کی ربوبیت پر استدلال صفحہ نمبر 327، حضرت نوح اپنی قوم کی ہدایت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں صفحہ نمبر 328 پر، ان بتوں کا ذکر قوم جن کی پوجا کرتی تھی، ان بتوں کا ذکر قوم جن کی پوجا کرتی تھی صفحہ نمبر 329 پر، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر صفحہ نمبر 330 پر، سورہ جن شروع ہو رہی ہے، تعارف سورہ ہے 335 پر، جنات کے بارے میں چند حقائق صفحہ نمبر 336 یعنی 336، جنات کے ایمان لانے کا ذکر صفحہ نمبر 339، راز چرانے اور شہاب کا ذکر صفحہ نمبر 341، جنات اپنے گزشتہ حالات اور عقائد بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 342، 7 اعضائے سجدہ کا ذکر صفحہ نمبر 345، خاک پر سجدے کا ذکر صفحہ نمبر 346، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے صفحہ نمبر 348، غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ اپنے برگزیدہ رسول پر غیب ظاہر کرتا ہے صفحہ نمبر 350، تبلیغ رسالت کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے صفحہ نمبر 351، سورہ مزمل شروع ہو رہی ہے، تعارف ہے صفحہ نمبر 355 پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار نبوت اٹھانے کے لیے رات کو عبادت کرنے کا حکم صفحہ نمبر 356، رات کی عبادت میں بہتر تاثیر ہے صفحہ نمبر 357، اے رسول دن میں آپ کی مصروفیات ہیں تاہم ذکر خدا سے غافل نہ رہیں صفحہ نمبر 358، مشرکین کی بد کلامی پر صبر کرنے اور اسے نظر انداز کرنے کا حکم صفحہ نمبر 359، ان مشرکوں کا انجام فرعون کی طرح ہوگا اور عذاب الہی ان کے لیے تیار ہے صفحہ نمبر 362، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہجد اور ان کی مائیت میں نماز پڑھنے والوں کا ذکر، اول منصلی جس نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی علیہ السلام ہے صفحہ نمبر 364 پر موجود ہے، نماز شب میں متعدد بھر قرآن پڑھنے کا حکم صفحہ نمبر 365، نماز شب میں مقدور بھر قرآن پڑھنے کا حکم یعنی تھوڑی مقدار میں صفحہ نمبر 365 پر، اب سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مدثر، تعارف ہے سورہ کا 369 پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کے خلاف قیام کرنے کا حکم صفحہ نمبر 370، اللہ اکبر کی تشریح صفحہ نمبر 371، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہنے کا حکم 371، اپنی عبادت کو جتلا کر اسے کثیر تصور نہ کرو صفحہ نمبر 372، ولید بن مغیرہ نے مشورہ دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہا جائے صفحہ نمبر 372 پر موجود ہے، یہ جہنم کے دروغوں کی تعداد 19 بتانے میں حکمت، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے سوائے اصحاب یمین کے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 381 پر، اور جہنم کے دروغوں کی تعداد 19 بتانے میں حکمت ہے صفحہ نمبر 378 پر، مجرمین سے سوال ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچایا صفحہ نمبر 382 پر، مجرمین کے جوابات 383 پر، مشرکین کی نصیحت سے نفرت کا ذکر 384 پر، ہدایت دینے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تشریح 385، سورہ قیامہ شروع ہو رہی ہے، تعارف سورہ کا ہے 389 صفحے پر، قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھانے کی وجہ صفحہ نمبر 390 پر، منکرین قیامت کا یہ خیال ہے کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا صفحہ نمبر 390، جواب میں فرمایا اللہ
पोरुओं की लकीरों के ज़रिए हर शख्स की शनाख्त कर सकता है, तो क्या क़यामत के दिन हर शख्स की हड्डियों की शनाख्त ना होगी? सफ़ा नंबर 391 पर मौजूद है। क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र सफ़ा नंबर 393। क़यामत के दिन कोई जाए पना ना होगी, सफ़ा नंबर 393। क़यामत के दिन इन तमाम आमाल का सामना करना होगा जो मरने से पहले आगे भेज चुका है और मरने के बाद पीछे छोड़ आया है, सफ़ा नंबर 394। इंसान जितना उज़्र पेश करेगा इसका ज़मीर जानता है इसने क्या जुर्म किया है, सफ़ा नंबर 395। कुरान को यकजा रखना और लोगों तक पहुँचाना अल्लाह के ज़िम्मे है, 397 पर। कुरान और हदीस नाकाबिल तफरीक़ हैं, 397 पर। अल्लाह ताला का हासे बसर की महदूदियत में यानी नज़र आना मुमकिन नहीं, सफ़ा नंबर 399 पर। काफिर की हालत नज़ा का बयान, सफ़ा नंबर 401। जो ज़ात पहली तख्लीक पर कादिर है वो आदाए तख्लीद पर कादिर नहीं है, सफ़ा नंबर 404। सूरह इंसान जिसे सूरह दहर भी कहा जाता है उसका तारुफ मौजूद है, सफ़ा नंबर 407 पर। इंसान अदम की वादी में गुम था, सफ़ा नंबर 409। इंसान को मखलूत नुतफ़े से पैदा किया, सफ़ा नंबर 410। इंसान हिदायत और जलालत में किसी एक को इख्तियार करने में खुद मुख्तार है, सफ़ा नंबर 411। आयत 5 से लेकर 22 तक का शान नुज़ूल कि ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई, ये मौजूद है सफ़ा नंबर 412 पर। शान नुज़ूल की रिवायत के तर्क का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 413। सूरे की मदनी होने के शवाहिद, सफ़ा नंबर 414। तफ़हीमुल कुरान के एतराज़ात के जवाबात, सफ़ा नंबर 415। सूरह हलता अरबी अदब में, सफ़ा नंबर 416 पर मौजूद। इस चश्मे का ज़िक्र जो अहले बैत के इरादे से फूट पड़ेगा, सफ़ा नंबर 417। वफ़ा बा नज़र का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 417। अपनी ख्वाहिश के बावजूद अतआम का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 418। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इखलास अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, सफ़ा नंबर 419 पर। महरूम लोगों की कुमक आखिरत की हौलनाकियों के लिए ढाल है, सफ़ा नंबर 420। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इस ईसार की जज़ा का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 420। जन्नत के खुशगवार मौसम का ज़िक्र 421 पर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जन्नत के फलों और मशरूबात का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 422। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खिदमत गुज़ार हुस्न व जमाल के मालिक कम उम्र होंगे, सफ़ा नंबर 423 423। अहले बैत के लिए अजीम सल्तनत पर मुश्तमिल जन्नत होगी, सफ़ा नंबर 423 423। अहले बैत के लिए जन्नत में उम्दा तरीन लिबास का ज़िक्र, सफ़ा नंबर 425। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत का हुक्म, सफ़ा नंबर 427। इंसान की मशीयत अल्लाह की मशीयत के ताबे है, सफ़ा नंबर 429। और अब आखिरी सूरह मुरसलात, इसका तारुफ है सफ़ा नंबर 433 पर। मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ मसूलियतों पर मौक्किल फ़रिश्तों की कसम, जिस क़यामत का तुमसे वादा है वो बर्पा होकर रहेगी, सफ़ा नंबर 435। क़यामत के क़याम की सूरत हाल, सफ़ा नंबर 436। तकज़ीब अंबिया करने वाले अव्वलीन और आखरीन सबको हलाकत में डालेंगे, सफ़ा नंबर 437। आदाए हयात के मुनकरों को दावत फ़िक्र के तुम्हारी तख्लीक एक हक़ीर बूंद से हुई, इसे रहम मादर जैसी कुदरतमंद जगह में इंसान बनाया, सफ़ा नंबर 438 पर मौजूद है। फिर अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के साथ तकदीर भी बनाई, इसकी तमाम ख़ासियतें इसमें वदियत फरमाई, सफ़ा नंबर 439। ज़मीन को जिसने करार गाह बनाया, पहाड़ गाड़ दिए, शीरीं पानी फराहम किया, वो ही रब है, सफ़ा नंबर 441।
منکرین کو جہنم کی طرف چلنے کا حکم ملنے کا ذکر، صفحہ نمبر 442۔ ایک موقع ایسا آئے گا منکر نہ بول سکیں گے نہ عذر پیش کر سکیں گے، صفحہ نمبر 443۔ دوسری طرف متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر، 444۔ یہاں پر فہرست اختتام پذیر ہوئی۔ ہم یہاں پر اس ریکارڈنگ کا اختتام کر رہے ہیں۔